بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ کی وادی کے ایک پہاڑ پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک برا شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ میں ابلیس کے بیٹے القیس کا پوتا حامہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر پوری کر چکا ہوں، کوچ کا وقت ہے۔ البتہ وہ زمانہ جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، میں اس وقت چند سال کا تھا اور شیطانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پھر وہ بولا، میں برے کاموں سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان سے درخواست کی کہ اگرچہ میں حابیل بن آدم کے قتل میں شریک تھا، کیا میرے لیے بخشش کی گنجائش ہے؟ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے اعمال صالحہ کی تلقین کی اور باوضو ہو کر اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً تعمیل کی اور سجدے میں گر پڑا اور 1 سال تک سجدے میں رہا۔ پھر نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ رب نے قبول کر لی۔ پھر میں یکے بعد دیگرے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام سب سے ملاقاتیں کیں اور ان پر ایمان لایا۔ پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی تعلیم لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مجھے اپنا سلام پہنچانے کو کہا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلام پہنچانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حامہ پر سلام بھیجا۔ پھر حامہ نے قرآن سیکھنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی کچھ صورتیں اور ان کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ حامہ، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو ہم سے بیان کرنا اور ہماری زیارت کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، پتہ نہیں اب حامہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔